عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک اور وقت عطا فرمایا، ایک اور موقع عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور آ سکوں، خداوند کی شکر گزاری کر سکوں۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ایک تاریخی، بہت ہی ایک مستند، کیا کہوں، بہت ہی ایک تعلیمی دورے پر میں یونان گیا تھا، اور اس سفر میں نے ان جگہوں کا سفر کیا جہاں پر پولوس رسول کی بلاہٹ یورپ میں ہوئی، جب وہ انہیں ایک میسیڈونین یا ایک مقدونی شخص نے رویا میں پکار کر کہا کہ ہماری مدد کو آ۔ تو بہت ہی خوبصورت سفر تھی۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں واپس لوٹ سکا اور اس پروگرام کو میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو میں خداوند کا یقینی طور پر بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ہاللویا۔ اس موقع پر بہت سے کالز آئے، میں نے جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں مصروف تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر اب سے آپ فون کر سکتے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہاں جی، سلام پاسٹر جی۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے پاسٹر جی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بس خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے۔ میں سفر میں تھا اور بہت ہی خوبصورت سفر رہا، اور میں اب واپس لوٹا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا بہن۔ پاسٹر جی، تو پروگرام تو لگا ہوا ہے ٹی وی پہ؟ ہاں جی، ابھی پروگرام لائیو ہے، اب لائیو ہے، میں واپس لوٹا ہوں گھر۔ جی ٹھیک ہے، میں بھلوال سے بول رہی ہوں، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے۔ ہاں جی تو بہن، اپنے بچوں کے لیے نا دعا کروانی ہے میں نے، حابل، اینجل اور ہیرک اور ان کے پاپا تارک کے لیے، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور میری بہن شیلا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ضرور اور میرے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، ضرور پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے دعا۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا بہن؟ عذرا۔ اے خداوند، میں بہن عذرا کو تیرے حضور لاتا ہوں اس وقت۔ سب سے پہلے میں ان کے پٹھوں میں جو درد ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو میری بہن کو لمس فرما اور ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ پھر میں ان کی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو بھی برکت دے، ان کی مشکل کشائی فرما۔ اور فرزندوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کو عمر نیک عطا فرما۔ خداوند تیرا فضل ان کے ساتھ ہو، تیری سلامتی ان کے ساتھ ہو۔ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت دے۔ اے خداوند، میں اس گھرانے کو تیرے سپرد کرتا ہوں کہ وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہو۔ خداوند، جو گھٹی کمی ہے خداوند تو اپنے خزانے سے پوری کر، ان کو برکت عطا فرما۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین۔ آپ کو عید قیام مسیح مبارک ہو بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللویا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام جی۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پاری صاحب، تسی ٹھیک ٹھاک رہے ہو؟ سفر تے گئے تو کی حال رہا؟ بہت زبردست سفر رہا، اور آنے والے ہفتوں میں آپ کو بہت سے کلپس، بہت سے تدریسی کلپس دکھاؤں گا جہاں پر پولوس رسول گئے، اور اس جگہ جہاں پر اندریاس رسول کو قتل کیا گیا اس کی گواہی، اور بہت سے اور گواہی آپ کے لیے میں پیش کروں گا۔ تو خداوند کا شکر گزار ہوں میں۔ بہت شکریہ دعاؤں کا بہن۔ پر صاحب جی، میں خداوند تانوں برکت دے، یسوع تواڈے ساتھ ہوئے، تسی سلامتی نہ پرتے ہو۔ تے گل اے وی میرا نا بی پی بھی ہائی بڑا رہا ہے، پچھلے دناں چ رات ستیا پیا ہویا 1 بجے نا۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ اس تو بعد میرے میدے چ اتنی تکلیف ہے نا، ٹیسٹ بھی کرائے نے، ٹیسٹ بھی میرے صحیح نے، خون دے 3-4 ٹیسٹ ہوئے نے۔ ہن ڈاکٹر نے لکھ کے دتی ہے مینوں MRI کراؤ نا۔ ہاں جی، او میں کرانی ہے۔ میں ضرور دعا کرو، میں ضرور میں دعا کروں گا آپ کے لیے، ضرور میں دعا کروں گا۔ مینوں پاری صاحب جی خواباں ہوندیاں نے، گوشت بڑا میں وینی ہاں۔ میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے بہن، ابھی دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند،
ان کے بدن میں جو درد ہے خداون، ان کو جو مشکلات ہیں خداون، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو اپنی سلامتی عطا فرما خداون، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت بہن پر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں تیری چنگائی ان کو ملے، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداون، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداون آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، ہیلو، ہاں جی بہن، جی السلام سلام بہن، پاس صاحب جی۔ سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شکر گزاری خداوند کی پاس صاحب جی، رحیل بات کر رہی ہوں ہاں جی فیصلہ بہن رحیلہ، خداون آپ کو برکت دے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شکر گزاری پاس صاحب جی، آپ کے لیے بھی شکر گزاری کہ خداوند نے آپ کی مدد کی، حفاظت کی، سلامتی کے ہاللویہ، ساتھ آپ کی۔ بہت شکریہ دعاؤں کا، بہت شکریہ دعاؤں کا، بہت خوبصورت سفر رہا، اور اس کے بارے میں آپ اگلے ہفتوں میں ضرور جانیں گے، جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے وہاں پر تدریسی کتاب مقدس میں سے آپ ضرور پروگرامز کو دیکھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن رحیلہ۔ صاحب جی، آج نا میرے ہسبینڈ کی طبیعت کافی خراب ہے، یورین کی کافی رکاوٹ ہوئی ہے اور شدید درد ہو رہی ہے۔ میں ضرور دعا تو کروں گا ان کے لیے، ضرور دعا کروں گا۔ بات کریں پہلے۔ ہاں جی، ہاں جی، جی اسلام جی سر ہیلو جی۔ میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سر جی اسلام۔ السلام، آپ کو بھی خداون کی سلامتی آپ پر ہو میرے عزیز بھائی، خداون آپ کو برکت دے۔ ابھی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، درست ہے؟ جی جی سر۔ اے خداون، میں اپنے بھائی کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، تیرے حضور لاتا ہوں خداون، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے خداون، تو اپنی چنگائی عطا فرما، ان کو لمس کر خداون، ان کے بدن کو چھو اے خداون، میں دعا کرتا ہوں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ بہن کے لیے بھی، راہیلہ کے لیے دعا کرتا ہوں خداون، ان کو برکت دے، بچوں کو برکت دے، اس گھرانے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ہاللویہ ان کے لیے جاری ہو، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداون آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہاں جی، بھائی، میں پاکستان سائیوال سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے پریئر کروانی اور اپنے خاندان کے لیے، ایک تو ہمارے گھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے آپ دعا کرنا کہ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور دعا کر۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام شہزاد ہے۔ اے خداون، میں بھائی شہزاد کو، ان کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں خداون، میں دعا کرتا ہوں خداون تیری رحمتیں ان پر چھایا رہیں، اور خداون میں دعا کرتا ہوں تو ان کی مشکل کشائی فرما اس وقت خداون، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اس گھرانے پر ہو، وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہو، وہ یسوع پر اے خداون تکیہ کریں خداون، میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداون، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداون آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، ہلو، ہاں جی، جی سلام جی سر سلام جی۔ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک سر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس خدا کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی ہے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اچھا سر، پاکستان راولپنڈی سے بول رہے ہیں، دعا کروانی ہے۔ ہاں جی، چھوٹے بیٹے جونی کی نا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں ضرور دعا کروں گا جونی کے لیے، ضرور دعا کروں گا کہ خدا، ہاں، بیٹے دیل کے لیے بھی دعا کریں، اس کے بال بہت جھڑتے ہیں، میں ضرور دعا تو کروں گا، ہاتھ پیراں نوں پسینہ بڑا سارا آندا ہے۔ ضرور دعا کروں گا۔ میرا بی پی سارا ایندا تے بیوی میرے دے نا کندھیاں درد رہندی ہے، پٹھیاں چ میں ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا۔ اے خداون، میں اپنے بھائی کو اور ان کے بچوں کو تیرے حضور لاتا ہوں خداون، میں دعا کرتا ہوں کہ تیری سلامتی اس گھرانے پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں تو ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما خداون، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت ان پر ہو، سایہ رحمت ان پر ہو خداون، میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل اس گھرانے پر جاری ہو، میں دعا کرتا ہوں خداون تو جلال پائے ان سے خداون، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہیلو جی، خداوند دا شکر ہے سر، تہاڈی زندگی واسطے، تہاڈی تندرستی صحت واسطے، دعا گو ہے کہ خداوند آپ کو اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے بہت اور شکریہ، گہرے مسئلے میں لے جائے، تاکہ آپ خداوند کے گہرے بیت جو ہے نا کہ ہم تک پہنچا سکیں۔ ہاللویہ، اور ہم شکریہ۔ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بیگم کے لیے، جناب ارشاد بی بی کے لیے، ہاں جی، کہ اس کو بخار ہے، میں ضرور دعا کروں گا اپنی خداوند اس کے بہن بخار ارشاد کو کے دور لیے۔ کرے
ضرور سے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہیلو سر ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت جناب جو ہے نا کہ عید القیامت المسیح مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو میرے عزیز بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو جی سر ابھی میں دعا کروں گا بہن کے لیے. اے خداوند میں اپنی بہن ارشاد کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں. خداوند میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند یہ جو بخار ان کو ہے, خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ان کو لمس فرما اور ان کو شفاء کامل عطا فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیری سلامتی بہن پر اور اس گھرانے پر ہو, تیرے دست شفقت ان پر ہو, سایہ رحمت ان پر ہو, تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. بہت شکریہ فون کرنے کا اور خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو سلام بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ خدا کی مہربانی ہے, خدا کا فضل ہے بہن. میں سفر میں تھا, خداوند کا میں شکر گزار ہوں. کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ جی پاسٹر, میں سونیا بات کر رہی ہوں صحیح بات سے. ہاں جی بہن سونیا. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ آؤٹ کنٹری میں رہتے ہیں اور میرا اور میرے 2 بچے ہیں, ان کا کام نہیں بنتا. جب بھی بنتا ہے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. میں ضرور دعا کروں گا. کریں کہ میرا میں ضرور دعا کروں گا. اے خداوند میں اپنی بہن کو, اس کے گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں, بچوں کو تیرے حضور لاتا ہوں, اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند سب بندشوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ دور ہو. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو, تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو 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 ہاں جی ہیلو ہاں میں سن رہا ہوں بھائی, بات کریں. سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہاں جی, بات کریں بھائی, میں سن رہا ہوں, بات کریں. ٹی وی کی آواز کو کم کریں, بات کریں. اچھا جی پاسٹر صاحب, میرے 2-3 تے اینو بخار چڑھیا تے لیندا نہیں پیا تے اسی تلخانگ تو بول رہے ہیں تے تسی مہربانی کرو تے دعا مانگو. ضرور میں دعا مانگوں گا خداوند سے. اے خداوند میں اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں, ان کے گھر والوں کو. اے خداوند جو بخار ہے, جو درد ہے ان کو خداوند تو اے خداوند ان کی شفا کر. خداوند ان کو تو شفا دہندہ ہے. اے خداوند تو ان کو چنگائی عطا فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین. میں نے دعا کی بھائی آپ کے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. ہیلو 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 ہاں جی, بات کریں. آپ نے فون کیا ہے. ہاں پاسٹر جی, خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے. ہاللویا. بات کریں. اور اپنے نور برے کلام سے آپ کو بھر دے. بہت شکریہ بھائی, دل خوش کیتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. ہاں تاکہ آپ دنیا کے لیے روشنی کا پیغام ہوں. یہی تو ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. ہم دنیا کے نور کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کے میرے عزیز بھائی؟ میں پاسٹر جی بزرگ گفتہ ہوں. ہاں جی, مجھے معدے کی تکلیف ہے, میری بیوی کو بھی تکلیف رہتی ہے. ہاں جی, میں ضرور دعا کروں گا. تو ہمارے لیے دعا کر ضرور. آپ کا نام کیا ہے اور بہن کا نام کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. ہاں جی, آپ کا نام کیا ہے اور بہن کا نام کیا ہے؟ میرا نام بنیامین ہے. ہاں, تو اس کا نام نسیم ہے. اے خداوند میں بنیامین اور نسیم کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے بدن کو چھو. اے خداوند ان کو اپنی سلامتی عطا فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں تیرے دست شفقت ان پر ہو. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ان کو چنگائی دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی. ہیلو 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 ہاں جی, ہیلو سلام پاسٹر جی. سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی, میں سن رہا ہوں, بات کریں. ہاں جی, میں ٹھیک ہوں.
آپ کیسے ہیں پاسٹر جی؟ بس خدا کی شکر مہربانی گزاری ہے خداوند کا میں شکر. عید قیام کہ آپ سے مسیح آپ آج کو بات مبارک ہوئی ہے. ہو. ہاں جی آپ کو بھی مبارک ہو. ہاللیلویہ. ہیلو ہاں جی میں سن رہا ہوں آپ بات کریں. میں ارشاد اشرف بات کر رہا ہوں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ہاں جی بھائی. اور میں بھی میں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں. ضرور اور میں جو ہے نا ہم پر تھوڑا قرض بھی ہے اس کے لیے بھی خاص دعا کریں کہ وہ ضرور خدا میں دعا ہمارا کروں قرض گا بھائی. جو ہے نا خداوند مہربان ہے. اے خداوند میں اپنے بھائی کو بہن کو ان کے بچوں کو گھر والوں کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں سب بندشیں دور ہوں. اے خداوند میں تیری سلامتی ان کے لیے چاہتا ہوں. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر چاہتا ہوں. تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. تو ان کو برکات سے نواز خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے. آمین آمین اور آمین. خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی. شکریہ فون کرنے کا. ہاللیلویہ. ہیلو 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 آپ بات کریں. آپ نے فون کیا آپ بات کریں مہربانی سے. ٹی وی کی آواز کو کم کریں آپ. ہیلو ہاں جی بات کریں. میں داؤد بات کر رہا ہوں. ہاں جی بھائی. ہاں جی بات کریں. ہم نے اور تھوڑے سے ہمارے حالات مشکل. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے مگر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. خداوند جانتا ہے آپ کے مسائل کو. آپ کی آواز کٹ رہی مگر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اے خداوند میں اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اس گھرانے کو تیرے حضور لاتا ہوں. ان کے گھر کے جو حالات ہیں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں. تو ان کی مشکل کشائی فرما خداوند. تیرے دست رحمت اور تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو سلام بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی پاسٹر صاحب میں فون کرتی رہتی ہوں آپ کو. ہاں جی لاہور بہن. سے بول رہی ہوں. ہاں جی بہن. ہاں جی پوتے کا یہ پیپر ہو رہے ہیں میٹرک کے. ہاں اور جی. اس کے لیے اور پاس ہو 6 نمبروں میں. خدا اس کے ساتھ ہو. ہاں اور جی. آپ سے دعا کروانا چاہ رہی ہوں. اور بیٹے کے لیے اس کے کاروبار کے لیے. ہاں جی. کافی ہمارا کاروبار ذرا نہیں ہو رہا. تو خدا ضرور میں دعا کریں آپ. ضرور دعا کروں گا. اپنے لیے. ہاں جی. ہاں جی میں پیٹ میں پرابلم رہتی ہے تو میں اپنے لیے دعا کروانا چاہ رہی ہوں. ضرور ضرور. اے خداوند سب سے پہلے میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے. ضرور. اے خداوند میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں کہ سب سے پہلے خداوند تو ان کے بدن کو چھو ان کو شفائے کامل عطا فرما. پھر ان کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں رشتے کے لیے. خداوند تو رشتوں کو جوڑنے والا خداوند ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں اس شخص کو تو سامنے لا جو تیری مرضی کے مطابق ہو. خداوند تو ان کو برکت عطا فرمائے. ان کے خداوند نوے کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کے وہ اچھے نمبر سے کامیاب ہوں. اور ان کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول خداوند. یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں. آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے. اور عید قیام مسیح آپ عزیزوں کو مبارک ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو کلپ دکھاؤں کیونکہ دوران کلپ برائے مہربانی آپ کلپ کو دیکھیں. اور میں یہ بند کر دیتا ہوں. کلپ کو دیکھیں. یہ خدا کا پیغام ہے. خدا کے کلام کا پیغام ہے. یہ کلپ اسی جگہ ریکارڈ ہوئی ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نہ صرف مصلوب ہوئے بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ پیغام ضرور سننا. خدا کا کلام ضرور سننا. اس کے بعد آپ فون کریں. آدھی رات تک میں جاگتا رہوں گا. آپ کے فون کالز لیتا رہوں گا. مگر اس وقت آپ خدا کے مقدس کلام کو سن لیں. اس پیغام کو سن لیں. چرچ آف دا ہولی سپلکر یہ وہ کلیسیا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے. یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں باہری دروازہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اوپری والا حصہ ہے مگر میرے گائیڈ نے جو بہت ہی ان کو جانکاری حاصل ہے
وہ کہتے ہیں وہ ٹورسٹوں کے لیے کرتے ہیں، مگر در حقیقت میں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر والے حصے میں، پہاڑی میں، اس وقت یہاں پر وہ مصلوب ہوئے، یہاں پر وہ مصلوب ہوئے۔ اور ہم لوقا کی انجیل 23 باب اور 26 آیت میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے پیلاطس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا، اور پیلاطس نے 3 بار کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح کو چڑھائے، مگر لوگ چلاتے رہے کہ اس کو مصلوب کرنا۔ بالآخر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے کہ اس کے خون سے میں اپنا ہاتھ دھوتا ہوں کہ میں مقصر نہیں، اور اسے گھسیٹ کر صلیب اس کے پیچھے یہاں پر لایا گیا۔ یوں پڑھتے ہیں ہم لوقا کی انجیل 23 باب میں، اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کے بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور جو چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں، یعنی مصلوب کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے، یہ بالکل وہی مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرعہ ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہمیں بچا اگر تو مسیح ہے۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع کا جواب ان کے لیے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ
فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، یعنی مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے تک۔ ہم دوسرے اناجیل میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ متی کی انجیل، مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل 27 باب میں 45 سے 56 آیت تک، مرقس کی انجیل 15:33 سے 41 تک، اور یوحنا کی انجیل 19 باب 28 سے 30 آیات تک پڑھتے ہیں۔ اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، یعنی اوپر سے نیچے تک۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا ٹیٹیلسٹے، یعنی سب کام تمام ہوئے، جس کام کے لیے وہ آیا تھا اس نے اس کو انجام دیا۔ یہ زبور 22 اس کا آخری حصے کی نبوت ہے جو پورا ہوا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے، اس کو دیکھنے آئے تھے، یہ نظارہ، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی تدفین ہوئی، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر آرمیتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، اور پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدائی ہوئی تھی۔ جس قبر کی بات ہو رہی ہے وہ اس دروازے کے اندر جا کر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے اس میں کوئی کبھی نہ رکھا گیا تھا اس قبر میں۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ اور پھر ہم لوقا کی انجیل 24 آیت کو پڑھتے ہیں کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ جب وہ اندر گئے تو خداوند یسوع مسیح کی لاش وہ نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں، اور مریم مگدلینی اور یوآنا اور یعقوب کی ماں اور مریم اور ان کے ساتھ کی
बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। फिर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की ओर देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है मसलूब होने के बाद वहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं इस टेंट के पीछे जो है वो ऊपरी वाला हिस्सा, वहाँ पर मसलूब हुए और फिर उनको यहाँ लाकर दफन किया गया। अब मैं अंदर जाऊंगा, यहाँ लाकर दफन किया गया। और देखेंगे आज भी उस जगह में लोग आते हैं और यहाँ पर उस तारीखी मुकाम को देखते हैं, तो बहुत ही लाजिम है मेरे लिए, खुसूसन ये तीसरी मर्तबा है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर खुदावन यीशु मसीह को दफन किया। यहाँ पर लोग खड़े हैं कि उस खाली कब्र के अंदर जाएं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मगर आप ये देखें भीड़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं कि इसके अंदर जाए, और ये वही जगह है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल वही जगह है। देखें ये देखें, लोगों ने लाइन बांधी हुई है, लोगों ने लाइन बांधी हुई है कि इसके अंदर जाएं। ये सारे के सारे लोगों ने लाइन बांधी हुई है। और यहाँ के जो आजकल के मसीही मौलवी साहिबान हैं, इनकी निगहबानी कर रहे हैं। तो देखें उस वक्त भी लोग आ रहे थे और कब्र खाली था, आज भी वो कब्र खाली ही है। औरतें आज भी निकलती हैं वहाँ से और कब्र को खाली पाते हैं। एक ही कब्र है, खुदावन यीशु मसीह का कब्र, जो अब भी खाली है। ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का कब्र है, खाली कब्र है। तो ये बिल्कुल वही जगह है, आप देख लें। ये देखें वहां पर, ये वहां पर जो लोग आ रहे हैं, ये देखो औरतें अब भी आ रही हैं, 2000 साल बाद भी आ रहे हैं और कब्र को खाली देखते हैं, कब्र को बिल्कुल खाली देखते हैं। औरतें आती हैं और जाती हैं और कब्र को खाली पाते हैं। वो यहाँ नहीं, फरिश्तों ने कहा कि वो यहाँ नहीं, वो जिंदा हुआ है, जी उठा है, जैसे कि उसने गलील में आप सबको बताया। वो जिंदा है, वो जिंदा खुदावन है, वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है, वो जी उठा है, वो जीवित खुदावंद है। यहाँ पर लोग, ये कैथोलिक्स हैं, मास के लिए आए हैं, दुआ के लिए आए हैं। यहाँ पर हर गुरोह के मसीही लोग आते हैं और अब भी गवाही के तौर पर इसे देखते हैं। देख लें जरा, यहाँ पर एक सीढ़ी है मेरे ख्याल में, जहाँ ऊपर जाते हैं लोग और देखते हैं। तो मैं कभी गया नहीं यहाँ पर और पहली बार कोशिश करता हूँ जाऊं। ये सीढ़ियाँ हैं, मेरे ख्याल में इन सीढ़ियों के ऊपर जो है कहते हैं, ये देखें ऐसे कब्र हुआ करते थे, जिस तरह का एक आपने वहां पर देखा। They do service around. They do self every, besides the Catholic calendar that are used to see every church that puts
یہ دیکھیں یہاں پر ایسا قبر ہوا کرتا تھا. میری دعا یہ ہے کہ آپ نے یہ مقام دیکھا. میری دعا یہ ہے کہ آپ کے دل کو چھوا ہے کہ مسیح زندہ ہے. وہ ایک ہی ہے جو کہ ہماری خاطر ہوا اور گاڑا گیا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. وہ آسمان کو 40 دن کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر سنگتی کی. بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ آسمان کو چلا گیا. وہ آسمان کو یہ کہہ کر چلا گیا، اور فرشتوں نے کہا جس یسوع کو تم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے وہ واپس لوٹے گا، واپس آئے گا. یہ ہے میرا مسیح، یہ ہے میرا مسیح. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے. کیسا عظیم دکھ سہا تیرے لیے، میرے لیے. دھارا وہ کیسی خون کی مسیح کے صلیب سے بہہ رہی. دھارا وہ کیسی خون کی مسیح کے صلیب سے بہہ رہی. دھل گئے گناہ، مٹ گئے داغ، یشوع مسیح کے لہو سے. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے. دھو ڈالو آج گناہوں کو، دل سے مٹا دو داغوں کو. دھو ڈالو آج گناہوں کو، دل سے مٹا دو داغوں کو. ہو جاؤ صاف تن من سے آج، یشوع مسیح کے لہو سے. یشوع صلیب پر موا تیرے لیے، میرے لیے. مارا گیا تھا صلیب پر، چھیدا گیا تھا صلیب پر. میں بھی بچا، تم بھی بچو خداوند کے سزاؤں سے. یشوع صلیب پر موا میرے لیے، میرے لیے. کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے، میرے لیے. آمین، آمین اور آمین. یشوع واقعی طور پر صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے. کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے، تیرے لیے. خداوند نے صلیب کا موت اس لیے سہا کہ میں اور آپ بچ جائیں. اگر آپ کے دل کو خداوند نے چھوا ہے، ابھی تک آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہے، تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں اتنی سی دعا کریں. اے خداوند،
میں اقرار یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اے خداون، میں شکر گزار ہوں کہ تو میری خاطر آسمان سے آ کر صلیب پر قربانی دی، اپنا لہو بہایا، میرے گناہوں کا کفارہ عطا کیا۔ اے خداون، میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو موا گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور تو جیوت خداوند، زندہ خداوند ہے۔ تو نے قیام کیا، تیرے قیام میں قیام کرنا چاہتی ہوں۔ خداوند میرے دل میں آ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے دل کا سردار، بادشاہ، خداوند، مولا بن، میرا نجات دہندہ بن۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین آمین اور آمین۔ بس اتنی سی دعا، اگر آپ نے اتنی سی دعا کی ہے تو خداوند نے آپ کی زندگی میں ابدی زندگی کو آج لایا ہے۔ اس کتاب مقدس کو پڑھیں، کیونکہ اس میں خداوند کے وہ بھید ہیں، وہ سر ہیں جو کسی اور کتاب، کسی اور دین، دھرم یا مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ صرف یسوع جو زندہ ہے، آپ یسوع سے وہ مدد مانگ سکتے ہیں۔ یسوع کی کہانی اس میں ہے، آپ ضرور اسے پڑھیں۔ ہیلو، گڈ آفٹرنون سر، گڈ آفٹرنون بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا۔ خداوند کا سر شکر ہے۔ میں سر گزارش یہ ہے کہ اپنے ابا کے لیے، مسز کے لیے اور بیٹے کے لیے بھی دعا کروانا چاہ رہا ہوں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اور ساتھ میں یہ گزارش ہے کہ میں نے پلاٹ کے لیے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے دعا کروائی تھی، اور اس کو کچھ ابھی میں نے ایڈوانس دے دیا ہے نا، ہاں جی، پلاٹ خریدنے کے لیے، اور کچھ پیمنٹ میں نے مئی میں کرنی ہے اور کچھ پیمنٹ پھر میں نے دسمبر میں کرنی ہے، تو وہ تو میرے پاس ہے، اور آپ دعا کریں کہ جو پیمنٹ تھوڑے بہت میرے پاس ابھی کم ہو رہے ہیں وہ بھی خدا اپنے وسائل سے، اپنی الہی خزانہ سے مجھے مہیا کرے، ضرور میں اور دعا کروں تاکہ وہ پلاٹ میں خرید سکوں، اور پھر گھر کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی اس کے لیے بھی خدا فنڈ مہیا کرے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کی مشکلات کو تیرے حضور لاتا ہوں، اور جو بیماری ہے گھر میں، خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی چنگائی عطا فرما، اور یہ جو پلاٹ کا مسئلہ ہے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی کی مدد فرما، ان کی مشکل کشائی فرما، تو ان کے لیے دروازے کھولا ہے خداوند۔ دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کی مدد فرما۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں مانتا ہوں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو جب میں یونان میں تھا تو میں نے لگ بھگ 65 کے لگ بھگ پروگرامز، نئے پروگرامز ریکارڈ کیے، اور پروگرامز تو زیادہ ریکارڈ کیے، مگر مفصل پروگرام وہیں پہ ریکارڈ کر کے سب کچھ میں ایڈٹ کر کے آپ کے لیے آئندہ ہفتوں میں ضرور رکھوں گا۔ یہ جو ویب سائٹ ہے، میرا نیا ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ کا نام ہے amazingjesus.com۔ تو اگر آپ amazingjesus.com میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ نئے پروگرامز ملیں گے۔ یہاں پر جو میرا بلاگ ہے میں نے بنایا ہوا ہے، یہ گریس یا پھر یونان میں جو میں نے سفر کیا، اور یہ اوپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ سٹیپس آف پال، یعنی پالوس کے نقش قدم پر، یسوع کے نقش قدم پر اس ویب سائٹ کا نام ہے۔ اور آپ پالوس کے نقش قدم پر، تو پالوس اپنے مولا ہی کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے دنیا کے لیے انجیل کی گواہی دی، اور خداوند نے انہی کے وسیلے سے 13 کتب ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ پالوس پر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں، تو ان کے کتاب جو انہوں نے لکھے ہیں، ان کے خطوط، ان پر سب سے زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الہام ہیں خدا کی طرف سے۔ تو آپ ضرور ان کو دیکھیں، اور اگر آپ یہاں پر کلک کریں اس تصویر پر جو یہاں پر ہے، تو آپ یہاں پر آئیں گے، اور جو سب سے پہلا جو پروگرام میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، مگر میں اس کو بھی اردو میں اس کا ترجمہ ضرور کروں گا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانے کورنتھ کے جو کھنڈرات ہیں، اور یہاں پر پالوس رسول آئے اور خدا کے مقدس کلام کی
انہوں نے منادی کی، خدا کی خوشخبری کی انہوں نے منادی کی، تو آپ ضرور اس ویب سائٹ میں جائیں، آپ برکت پائیں گے۔ اور میرے بھائی فل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں، تاریخ دان ہیں، وہاں کے ایک ایک کر کے ہر حصے کو انہوں نے اس کی تشریح کی۔ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ اپالوس ٹیمپل جو ان کے ایک خدا ہوتے تھے، اپالو ان کی عبادت کرتے تھے، اس بیچ میں پالوس رسول آئے، انہوں نے خداوند کے کلام کی منادی کی۔ اور اسی وجہ سے جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں اور کرنتھیوں کے نام خط اس کے پہلے خط کو پہلے کرنتھیوں میں جب ہم پڑھتے ہیں، اگر میں 51 سے میں پڑھوں تو اس میں انہی کے لیے لکھی گئی ہے یہ، اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے اور غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ آپ مہربانی سے 1 منٹ ٹھہرے، میں آپ کو آپ کے فون کا جواب دوں گا، میں یہ پڑھ لوں خدا کا کلام۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، اے قبر موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور اب میں فون کالز لے لیتا ہوں۔ ہیلو بھائی۔ جی سر، ہماری ایک پریئر ریکویسٹ ہے۔ ہاں جی بھائی۔ سر میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تھا ریسنٹلی نا، کچھ دن پہلے۔ ہاں جی، پر شکر ہے خداوند کا اب وہ کافی بہتر ہیں، تو ان کے لیے دعا کروانی تھی۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اور آپ کے والد کا اسم شریف کیا ہے، نام؟ انور مسیح۔ انور مسیح۔ اے خداوند میں انور مسیح تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ اے خداوند میں انور مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے بدن کو چھو، اے خداوند ان کو اپنی سلامتی عطا فرما، ان کو اے خداوند شفا عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری تسلی ان کے ساتھ ہو، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو۔ اور بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے فون کیا، ان کو بھی برکت دے۔ اور خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند ان کو عمر نیک عطا فرما، کیونکہ ان کو یہ خیال ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، اور وہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ خداوند تو ان کی سننا، اے خداوند کو اس گھرانے کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو۔ ہاں جی۔ ہاں جی، السلام علیکم صاحب جی۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خداوند سر آپ کی سلامتی چاہنے ہیں۔ سر ہم نے جو ہے نا صبح کا جو ہے نا استر کا جو ناشتہ ہے نا، ہاں جی، وہ دینا ہے، تو اس کے لیے ایک خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے کہ خداوند سارے کاموں میں ہمارا مددگار ہو، ضرور، تاکہ یہ سارا انتظامات، سارا آنر خدا یسوع مسیح دے نام ہاللویا، ضرور ہماری قربانی خداوند کے حضور میں بخور کی منادت قبول ہو۔ ضرور ضرور میں دعا اس کروں کے گا، لیے آپ خصوصی طور پہ دعا کریں گے۔ ہاں ضرور میں دعا۔ اے خداوند میں اس وقت بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے خدمت کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے کلیسیا کی خدمت کو تیرے حضور لاتا ہوں، جب وہ خادم کے حیثیت سے خداوند تیرے محبوبوں کے حیثیت سے خداوند میں دعا کرتا ہوں، دنیا کے بیچ میں اے خداوند لوگوں کے بیچ میں خدا کا کلام پہنچانا چاہتے ہیں، اس طریقے سے خداوند میں دعا کرتا ہوں ان سب کاموں میں اے خداوند تو ان کو برکت دے، تیرے دست شفقت ان پر ہو، سایہ رحمت ان پر ہو۔ اے تیری مدد چاہتا ہوں خداوند ان کے لیے، اور ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما۔
खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन आमीन और आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। ईद क़याम आप सबको मुबारक हो मेरे अजीज़ भाई, ईद क़याम आप सबको मुबारक सर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। वीडियो सर आप जरूर भेजें, वीडियो हमें भेजें, वीडियो ज़रूर। ये वीडियोस में जो terakalaam.com है वहाँ पर है, आप ज़रूर वहाँ से देख लें। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें, वक्त बहुत कम है। हेलो, हाँ जी बात करें। हेलो, आप टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि आपकी आवाज़ मैं सुन सकूं, तो बात करें। अच्छा जी, हाँ जी, कम कर दी। बात करें, बात करें। सलाम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्र है। मैं वहाँ फैक्ट्री से बोल रही हूँ, पाकिस्तान से। हाँ जी बहन। तो भाई साहब पहले भी हम दुआ करवाते रहे। हाँ जी। तो भाई साहब जी मेरी शुगर जौन सी है बढ़ गई है, तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, वैसे भी बहुत तकलीफ है। मैं जरूर दुआ तो करूंगा। मेहरबानी करके दुआ कर दें। जरूर मैं दुआ करूंगा। मैं दुआ करूंगा। आप अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें, खुदावंद ने हिकमत दिया है तो मैं जरूर दुआ करूंगा। और खुदावंद मैं बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे और उनको शफाए कामिल अता फरमा। जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं, जो खाना वो खाती हैं, वो सब उनके लिए बाइस शफा हों और हिकमत के साथ हों। ऐ खुदावंद तू बहन के साथ, उनके घर वालों के साथ हो। तू उनके बदन को छू, उनको शफा अता फरमा, उनको तसल्ली अता फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक और जलाली नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। ईद क़याम आपको मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये कोरिन्थ का है, वो हिस्सा है जहाँ पर पौलुस रसूल आए। ये पुराना कोरिन्थ यानी एंशिएंट कोरिन्थ या कोरिन्थ अतीका है। वो जो पहाड़ आप ऊपर देख रहे हैं वो पहाड़ उनका एक फाहिशा एक माबद हुआ करता था। इसी वजह से पौलुस रसूल जब कोरिन्थियों को लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि अपने आप को कैसे पाकीज़ा रखना है, कि आप नहीं जानते कि आपका बदन खुदावंद रूहुल कुदस का मस्कन है, तो इसे पाक रखने में। तो इसी तरह ये जो हिस्सा है तो आने वाले हफ्तों में ज़रूर मैं आपको बहुत से ऐसे वीडियोस आपको दिखा दूंगा ताकि आपके लिए बाइस बरकत हों, ताकि आप खुदावन में बढ़ें और जिन्होंने ईमान नहीं लाया ताकि वो खुदावन में उनको खुदावन में क़ुव्वत हासिल हो। तो मैं ज़रूर ये प्रोग्राम्स आपके सामने रखूँगा, तो आप प्रोग्राम्स देखते रहें। हमारे वेबसाइट को terakalaam.com वहाँ पर जाएं, या फिर आप यहाँ जो amazingjesus.com है यहाँ पर भी जाएं। यहाँ पर भी मैं आइंदा दिनों में लिंक डाल दूँगा, उर्दू और फ़ारसी और पश्तो वग़ैरह वेबसाइट्स की तरफ मैं लिंक्स आपके लिए भेज दूँगा। तो ज़रूर आप वो ये प्रोग्राम्स देखें और बरकत पाएँ। तो मेरी दुआ ये है कि हमेशा खुदावन आपको इन प्रोग्रामों के वसीले से, इन क्लिप्स के वसीले से आपको बरकत दे, क्योंकि लाजिम है कि हम खुदावन के कलाम को पढ़ें। हेलो हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। पास्टर साहब मेरी आंखें बहुत कमजोर है, जब मैं कलाम पढ़ती हूँ ना मुझे नजर नहीं आता। तो मैं खिदमत कर रही हूँ, संडे स्कूल टीचर भी हूँ। हाँ जी, तो मैं ऐनक जब लगाती हूँ ना तब भी मुझे नहीं नजर आता। तो दूसरी मेरी ये बात है कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसके पास बच्चे नहीं है, 6 साल हो गए, उसके लिए भी दुआ करें खुदा से। और आपकी बहन का नाम क्या है? शाजिया। शाजिया। और आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम परवीन अख्तर। परवीन अख्तर। ऐ खुदावन मैं अपनी बहन तेरी बच्ची परवीन अख्तर को, तेरी खादिमा को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन अपनी सलामती उन्हें अता फरमा, उनकी आँखों को क़ुव्वत बख्श। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तो उनको शफाए कामिल अता फरमा। और फिर उनकी बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ उनको औलाद की नेमत अता फरमा। खुदा उनको बरकत दे, उनको छू उनके बदन को। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ और खुदा बाप के जलाल के लिए आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो 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 जी,
पास्टर अंद्रयास बात कर रहे हैं? हाँ जी भाई, मैं अंद्रयास बोल रहा हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, बात करें। जी पास्टर साहब, मेरा नाम दानिश है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई दानिश, मैं खुदावन अपनी आपको फैमिली बरकत के दे। लिए दुआ हाँ जी, आपकी फैमिली के लिए क्या दुआ करूं भाई? जी मेरी फैमिली के लिए दुआ करें, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें। जो है ना बिजनेस में जो है ना कि खुदावन बहुत ज्यादा हमें जो है ना बरकत दे। जरूर मैं दुआ बिजनेस जो है ना, बिजनेस के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी एजुकेशन के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। जरूर दुआ करूंगा। खुदावन मैं भाई दानिश को तेरे हुजूर लाता हूँ और मैं उनके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन उनको बरकत दे, उनको क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनकी मदद फरमा, और भाई के लिए, उनके कारोबार के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुसूसन तू उनको बरकत दे। खुदावन तू उनकी मदद फरमा, उनके लिए मौक़े के दरवाजे खोल। तेरे दस्ते शफ़क़त इन पर हो, साया रहमत इन पर हो। तेरा फजल भाई के लिए, उनके कारोबार के लिए जारी हो। खुदावन दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दा, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। मैं ये फ़ोन बंद कर दिए देता हूँ और इस दुआ के साथ कि आप खुदावन को अपनी ज़िंदगी से जलाल दें, और ये क्लिप्स ज़रूर देखें। और प्रोग्राम के बाद आप आधी रात तक मैं जागता रहूँगा और आप मुझे फ़ोन करते रहें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। मगर मैं चाहता हूँ कि ये आपको बता दूँ कि आप मसीह के नक्श कदम पर जो वेबसाइट है yesu.masih.tv या masih.tv पर अगर आप जाएं तो मेहरबानी करके आप बाद में फ़ोन करें। masih.tv में अगर जाएं तो वहाँ से आप इन सब हिस्सों को पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, खुदा के कलाम से बरकत पा सकेंगे। तेराकलाम.com में जाएं, यहाँ से आप खुदा के कलाम को पढ़ पाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है जो अब चल रही है वो भी आप वेडनेसडेज को आप देख पाएंगे। खुदावन की सलामती आप सब पर हो, आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो बहन, खुदावन आपको बरकत दे। खुदा हाफिज। अब